بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بحر رمل مسمن محذوف کے بارے میں جانتے ہیں اور اس پر مشق کرنے کا طریقہ، سر میں اشعار کہنے کا طریقہ اور ان اشعار کو انگلیوں پر پرکھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کون کون سی غزلیں جو ہیں وہ اس بحر میں موجود ہیں، نغمے ہیں، نعتیں ہیں، اور آپ ان کی سر لگا کر آپ کس طرح وزن اگر آپ نہیں جانتے تو بھی آپ اس پر اشعار کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کا انگلیوں پر اس کی تختی کس طرح کی جاتی ہے، اور ایک شعر کی تختی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے رمل میں ہم یہ درمیان والی انگلی کو ٹیڑھا کر لیں گے، اور یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ ہجے بلند کے قائم مقام سمجھی جائیں گی، اور یہ درمیان والی ہجے کوتا کے قائم مقام سمجھی جائے گی۔ ہم نے حضرت مسمن سالم میں جب مشق کی تھی تو ہم نے اس طریقے سے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا ہجا کوتا ہے اور اس کے بعد تین ہجے بلند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رمل مسمن محذوف میں، یا رمل مسمن سالم ہو یا محذوف ہو، اس میں ہم درمیان والی انگلی، بڑی انگلی کو ٹیڑھا کریں گے۔ تو یہ دیکھیں فا ای لا تن، یہ اس کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے کیا، اس سے ٹیڑھا کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہجا کوتا آئے گا اور یہاں پہ ہجا بلند، پھر ہجا کوتا، پھر دو ہجا بلند، ٹھیک ہے۔ جب ہم پوری بحر لکھیں گے تو اس میں بہت معمولی سا فرق آئے گا بحر حضرت مسمن میں اور بحر رمل مسمن میں۔ ہلکا سا فرق آئے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے آخر سے ایک رکن اٹھا کر، ایک ہجا بلند اٹھا کر شروع میں رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے فا ای لا تن، وہ تھا م فا ای لن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فا ای لا تن، یہاں پہ آخر سے ایک ہجا بلند یہاں آ گیا، تو یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا ہجا کوتا، تو یہ بحر رمل بن گئی، ٹھیک ہے۔ محذوف کا مطلب ہے کہ آخری رکن اس طرح ہوگا، آخری رکن جو ہے اس میں آخر سے ایک ہجا بلند جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، تو محذوف کا یہ مطلب ہے۔ تو اس پہ ہم مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غالب کا ایک کلام جو ہے اس کی تختی کرتے ہیں، ایک شعر کی، اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح سے پرکھا جا سکتا ہے اپنے اشعار کو۔ تو لکھا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، تو اس کی ہم تختی کرتے ہیں۔ سب کہاں کچھ لا او، یہاں پہ جب ہم کرتے ہیں اضافت کرتے ہیں یا ترکیب بناتے ہیں، ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی یا ترکیب عطفی، تو وزن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ آپ چوتھے سبق میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اوپر آئی کا نشان بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبق کو، کہ جب آخری حرف متحرک ہوتا ہے کسی لفظ کا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ترکیب عطفی بنی ہو، ترکیب توصیفی بنی ہو یا ترکیب اضافی بنی ہو، تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان آخری ہجے پر، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال ہم یہاں پہ تختی کر رہے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالاؤ، یہاں پہ ترکیب عطفی ہے، اور عطفی کی وجہ سے لالا کا کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے جس پر پیش ہے، تو لا او، تو یہاں پہ پہلا ہجا کوتا بنا ہے، اور دوسرا جو حمزہ ہے اس میں شاعر کو اختیار ہے کہ وہ اسے کھینچ کر پڑھے اور ہجا بلند کے مقابل لے جائے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اسے ہجا کوتا باندھے اور مختصر پڑھ کے ہجا کوتا باندھے۔ تو یہاں پہ مرزا غالب نے اسے ہجا بلند باندھا ہے، یہاں پہ ہجا بلند کے مقابل لائے ہیں، تو یہاں پر یہ درست ہے۔ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، یہاں پہ یہ آخری انگلی جو ہے یہ تیسرے چوتھے رکن کی، اس میں محذوف ہے چوتھا رکن، آخر سے ایک ہجا بلند کم ہے۔ تو یہ ہے ایک مصرع۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، خاک میں کیا، خاک کاف جو ہے وہ ہجا کوتا کا مقابلہ آ گیا، میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ آخری رکن میں جا کے ایک ہجا بلند کم رہا، محذوف میں یہ ہوتا ہے، اور کامل میں سالم میں کیا ہوگا کہ تمام چار ارکان اسی طریقے سے ہوں گے،
ٹھیک ہے، اس میں ہم محذوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک شعر کی ہم نے تختی کی۔ اس طریقے سے ہم اپنے لکھے ہوئے اشعار کی تختی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں جس طریقے سے کہ ہجا بلند کے مقابل ہمارا 2 حرفی ہجا آ رہا ہے اور ہجا کوتا کے مقابل ہمارا 1 حرفی ہجا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اشعار درست ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید کیا کون سے کلام لکھے گئے ہیں اور اس پر نظمیں اور نعتیں کون کون سی لکھی گئی ہیں، نغمے لکھے گئے ہیں اور غزلیں لکھی گئی ہیں۔ ہے کہ افراد نے لکھا ہے کہ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ یہ غزل ہے، آپ نے اگر سن رکھی ہے تو آپ اس کا ردم بنا سکتے ہیں۔ نعت ہے، آؤ لوگوں مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔ نغمہ ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نعتیں ہیں، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ تو ہم اسی پہ بناتے ہیں، کچھ مصرے میں بنا کر ردم میں عرض کرتا ہوں۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، آپ آئے تو ذرا کچھ دیر رک جاتے یہاں، میں وہاں بیٹھا تو دیکھا کیا ہوا پھر آپ کو۔ اب یہ میں نے 2 مصرے آگے اپنی طرف سے لگائے اور ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ معنوی ربط خاص نہیں ہے لفظوں میں، لیکن یہ ردم رہا تو اس میں یہ سر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بحر میں بھی ہیں اور یہ وزن میں ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اپنے سامنے مضامین لکھ لینے ہیں اور جو بھی آپ مضامین لانا چاہتے ہیں مختلف مضامین لانے کی کوشش کریں۔ مشق اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ آپ انتخاب کر لیں کہ ایک شعر آپ نے ستاروں کے بارے میں کہنا ہے، ایک شعر آپ نے پھولوں کے بارے میں کہنا ہے، چمن کے بارے میں کہنا ہے، شمع یا پروانے کے بارے میں کہنا ہے۔ اس طرح سے ابتدا میں جب آپ نئی مشق کر رہے ہیں تو آپ مضامین کی تقسیم کر لیا کریں، پھر ان کے بارے میں سوچ کر اپنا قافیہ اور ردیف کو سامنے رکھیں اور پھر مضمون سوچیں اس کے پیچھے کہ ستاروں والا کون سا مضمون ہے جو میرے اس قافیہ اور ردیف کے پیچھے درست بیٹھ سکتا ہے، اور پھولوں کے بارے میں یا چمن کے بارے میں کیسا مضمون ہوگا جو میرے اس قافیہ اور ردیف میں بیٹھے گا۔ آہستہ آہستہ جب آپ کی مشق ہوگی پھر انشاءاللہ آپ نئے مضامین بھی لائیں گے، لیکن ابتدا میں مشق کے لیے مناسب ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے سے جو جن پر کلام کہے گئے ہیں انہیں پڑھیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے مضمون کو کس طرح سے باندھا ہے، الفاظ کی ترتیب کیا لائے ہیں، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کی بہنیں رواں ہو جائیں گی تو پھر آپ اپنے نئے مضامین بھی لا سکیں گے۔ اس میں پھر آپ جتنا پڑھیں گے اس میں نئے مضامین لانے کے بھی مختلف طریقے ہیں کہ آپ پہلے سے کہے گئے مضمون کو اس میں مزید مبالغہ پیدا کریں اور اپنا مضمون کہہ لیں، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر خبریہ مضمون پہلے سے کہا گیا ہے تو آپ سوالیہ مضمون بنا لیں۔ ٹھیک ہے، جو خبر دی گئی ہے اسی کو آپ سوال بنا کر پیش کر دیں، تو یہ مضمون میں تازگی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر آپ نئے مضامین لانا چاہیں تو آپ سوچیں اور دیکھیں، اپنے مشاہدے کو بڑھائیں، اپنے مطالعے کو بڑھائیں، تو آپ نئے مضامین بھی لا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں بحر رمل مسمن محذوف کی، جس میں ہم نے مشق کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اس میں مختلف نعتوں اور نظموں کو کون کون سی نعتیں اور کون کون سی نظمیں اس بحر میں کہی گئی ہیں وہ ہم نے دیکھی، اور انگلیوں پر اسے پرکھنے کا طریقہ دیکھا۔ انگلیوں پر پرکھنے کا طریقہ یہ ذہن میں رہے کہ درمیان میں حرف ہجا کوتا ہے اور پہلے اور آخر میں ہجا بلند ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی اس میں یہ ترتیب کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک رکن میں ایک لفظ مکمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ مرزا غالب کے کلام میں
ایک لفظ جو ہے وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا تو یہاں واپس آ جاتا ہے، یہاں سے پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمارے ایک رکن میں ایک لفظ مکمل ہو اور نئے رکن سے نیا لفظ شروع ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ ابتدا میں ہیں، اگر آپ مشق شروع کر رہے ہیں اور آپ پورا مصرع جو ہے وہ ردم میں نہیں کہہ سکتے یا سر میں نہیں کہہ سکتے، یا آپ پورا ایک مصرع جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، تو آپ کیا کریں، آپ ایک ایک لفظ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ لفظ بنائیں فاعلاتن، ٹھیک ہے، آپ میرے، ٹھیک ہے، آپ میرے، میں کہاں ہوں، ٹھیک ہے، تم یہاں ہو، ٹھیک رستہ۔ اس طرح سے آپ بناتے جائیں۔ آپ نے 20 الفاظ بنا لیے اس طریقے سے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان 20 الفاظ میں سے 4 ایسے الفاظ، ایسے جملے لینے ہیں جو آپس میں ربط رکھتے ہوں، تو ان کو جب آپ جوڑیں گے تو وہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا، ایک مکمل مصرع بن جائے گا۔ جب ایک مصرع بن گیا تو سمجھیں کہ آپ کا ردم اب بن جائے گا۔ اب آپ نے اس مصرعے کو دہرانا ہے، سر میں، اپنی ردم میں، تحت اللفظ میں دہرائیں، اور پھر دیگر مضامین لانے شروع کریں اور مصرعے بنانے شروع کر دیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، ایک ایک لفظ بنا کے، ایک ایک رکن بنا کے، اس طریقے سے اگرچہ یہ الگ الگ رہیں گے کہ ہر رکن جو ہے وہ آپ نے الگ سے بنایا، 2 لفظوں پر مشتمل یا 3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ بنایا جو ایک مکمل رکن کے برابر ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے 4 جملے جو آپس میں ربط رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں، انہیں اٹھا کر جوڑ دیا، تو یہ ایک مصرع بن جائے گا جو بحر رمل مسمن محذوف میں ہوگا۔ محذوف پر زیادہ کلام کہا جاتا ہے، سالم میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو محذوف کا ردم اچھا ہے۔ اس میں جو میں نے کلام گنوائے ہیں ان میں سے کسی کلام کو لے لیں اور ردم بنا کر اس میں اشعار کہنا شروع کر دیں۔ تو دیگر بحروں کے بارے میں بھی ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور تمام بحروں کے بارے میں اسی طریقے سے ان میں کہے گئے کلام اور ان کو انگلیوں پر پرکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔